بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم کیا کرتا تھا۔ ناظرین، آئیں دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اپنی باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو کیسے شہید کیا تھا۔ فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی بات سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس عورت کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ اس باندی نے فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں مگر اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاہدہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ آج یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں نے عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا۔ اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔
چنانچہ فرعون کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بات کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کرواؤں گا جو میں نے باندی کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں۔ صرف اللہ کی محبت میں فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسے شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیا زیادہ رکھی ہوتی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹکا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے مہر پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹکا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا، ظلم کے پہاڑ سہے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانیاں مانگی جاتی ہیں۔ ہم اتنے احسان فراموش اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔